اگر ہمارے معاملات ایسے ہی ہمارے منہ پر پھینک دیے جائیں، کیسے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، کیسے ہم اس جنت کو حاصل کر سکیں؟ آپ ذری دیر کے لیے تصور کر کے دیکھیں کہ آپ کے سامنے موت کا فرشتہ، وہ موت کا فرشتہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، کچھ وقت میں آپ کی روح نکلنے والی، جو انسان نیک ہوگا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خوبصورت فرشتے اس کے پاس آئیں، خوبصورت لباس لے کر آئیں گے، اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکال لیا جائے گا، اس خوبصورت لباس میں لپیٹ دیا جائے گا، ساتوں آسمانوں پر درود و سلام کے ساتھ اس کو بھیجا جائے گا، اور دوبارہ قبر میں اس کو آرام سے سلا دیا جائے گا۔ لیکن اسی کے برخلاف جو انسان برا ہو، جس کی زندگی کے اندر نیکیاں نہ ہو، یا جس کی زندگی کے اندر اخلاص نہ ہو، اس انسان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے بدصورت فرشتے اس کے ساتھ، وہ روح اس کو دیکھ کر کانپ جائے گی، روح ڈر جائے گی اور جسم کے کونوں میں بھاگنا شروع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے ٹانٹ کو کانٹیوں پر ڈال کر کھینچا جاتا ہے تو جتنی مشکل سے وہ باہر آتا ہے اسی طریقے سے وہ روح باہر، اس کے بعد ایک بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹا جائے۔ اللہ اکبر، جس کی گندی بدبو ہوگی اس کے اندر لپیٹ کر آسمانوں پر لے جایا جائے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی جائے گی، فرشتے پوچھیں گے کہ کس کے ساتھ؟ فرشتے کہیں گے کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ فرشتے کہیں گے کہ بڑا برا انسان، اس کو ڈانٹیں گے، اس پر ملامت کریں گے، اور ایسے ہی دوسرے آسمان پر بھیج دیں۔ دوسرے آسمان کا معاملہ بھی یہی ہوگا، تیسرے آسمان کا بھی معاملہ یہ، ساتوں آسمانوں کا معاملہ یہ ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو قبر کے اندر پھینک دیا جائے۔ قبر کھودنے کے لیے ایسے فرشتے آئیں گے جن کے بڑے بڑے دانت ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آواز سے بندے کا دل پھٹ جائے۔ ایسے فرشتے اس کے پاس ہیں، اس کو عذاب دینے لگیں گے، قیامت کی صبح تک اس کو ایسا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فرشتے آئیں گے وہ اندھے اور بہرے ہوں، وہ بس اس کو تکلیف دیتے چلے جائیں گے، نہ اس کی سننے والے ہوں گے نہ اس کو دیکھنے والے ہوں گے۔ قبر میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، قبر میں صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ ایسے وقت میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑے؟ یہ تو تھا دنیاوی معاملہ۔ پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا جہاں پر ہر انسان نفسا نفسی کے عالم ہے۔ اللہ رب العالمین نقشہ کھینچتا کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی، ایک انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وہ امی و ابی، اپنی ماں سے اپنے باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ و بنی، اپنے دوست سے اپنی اولاد سے دور بھاگے۔ جس اولاد کے لیے آج دنیا کے اندر مال کمانے کی فکر ہے، جس اولاد کے لیے مال جمع کرنے کی فکر ہے، یہی اولاد سب سے پہلے دور بھاگی۔ کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے نفس کی فکر میں ہوگا، یہ سوچے گا کہ کہیں اللہ میرے معاملات کو نہ پکڑ لے، کہیں اللہ رب العالمین مجھے کسی چیز کا حساب نہ لے دے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگے گا یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں یہ مجھ سے میرا اجر و ثواب نہ مانگ لے، کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ۔ اتنا خرچ قرض ہوگا انسان۔ اس کے بعد پل صراط کا معاملہ ہوگا، جس کی نیکیاں اچھی ہوگی وہ ہوا کے مانند تیز بجلی کی طرح پل صراط سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد جن کے اعمال برے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں گرے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ کھڑا ہو، جب بندے کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں، جن بندے کے نام اعمال صحیح سیدھے ہاتھ میں دے دیے گئے، بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے تیری قیامت پر بھروسہ تھا، مجھے تیرے حساب پر بھروسہ، لیکن جن کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اللہ رب العالمین سے کہیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اللہ دوبارہ زندگی دے، دوبارہ دنیا میں بھیج۔ اللہ کے سامنے چیخیں گے، التجا کریں گے، پکاریں گے کہ اللہ دوبارہ زندگی دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ کچھ نیک اعمال کر کے آئے جو ہم نے دنیا کے اندر چھوڑ دیے تھے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ رب العالمین کہتا ہے صرف باتیں ہیں، نہ اس کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، نہ اس کو عمل کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا،
بندے کے سامنے اس کے نام اعمال دے دی گئی. اللہ رب العالمین 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور جب تک ان چیزوں کا جواب نہ دے دے بندہ اللہ کے سامنے ہل نہیں سکے گا. اللہ رب العالمین پوچھے گا ان امرہ فیما افنا، کہ میرے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری. تصور کر کے دیکھیے، ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے، وہ رب جو جلال والا ہے، اس کے سامنے سے ہلنے کا ہمیں موقع نہیں، ہم اس کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے. ہم اس کو کیا جواب دیں گے کہ ہماری زندگی کیسے گزری؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کیسے گزری. کیسے ہم اللہ رب العالمین کو جواب دیں گے؟ آج ہماری جوانیوں کا یہ عالم ہے. اللہ محفوظ رکھے کہ ہماری جوانیاں سب بدتر جوانیاں ہیں. ہم اللہ رب العالمین کو کیسے جواب دیں؟ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اے میرے بندے تو نے کہاں سے کمایا، اتنا کمایا کہاں سے کمایا، اور تو نے کہاں خرچ کیا؟ کیا جواب ہم اللہ رب العالمین کو دیں گے؟ وہاں نہ کوئی بچانے والا ہوگا نہ سفارش کرنے والا. اللہ رب العالمین کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. کسی کو سفارش کا حق حاصل نہیں. کیا جواب دیں گے ہم اللہ؟ آج یہ زندگی ہماری ہے، کل ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد دائمی زندگی ہے جو بھی ہے. جنت کا معاملہ اگر لکھ دیا گیا تو ہمیشہ کے لیے جنت، جہنم کا معاملہ لکھ دیا گیا تو سبحان اللہ، وہ جہنم اللہ محفوظ رکھے. اتنی دردناک جگہ، اتنی ہولناک جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم وہاں کی آگ. دنیا کی آگ سے سب سے زیادہ بدتر آگ وہ ہوگی. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے مختلف عذابات گنائے. بتایا کہ جب بندے کو بھوک لگے گی، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، پوچھے گا کہ اللہ مجھے بھوک لگی، کچھ کھانے کے لیے دے دے. اللہ رب العالمین اس کو ایسا گرم پیپ پلائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حصے سے گزرے گا اس حصے کو برباد کرتا چلا جائے. جیسے ہی جسم مکمل ختم ہو گیا دوبارہ اللہ رب العالمین چمڑی چڑھائے. ایسے یہ عذابات دیکھا چلا. انسان کو موت ملنے والی نہیں، یہ دنیا کی تکالیف کے بعد موت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلا جو کام کیا جائے گا وہ موت کو موت. جنت اور جہنم کے درمیان جبرائیل علیہ السلام موت کا قتل کریں گے، موت کو ذبح کریں گے. اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا حساب لے گا وہ ہماری نماز ہوگی. ہماری نماز ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز میں مکمل ہوگا، جس انسان کی نماز درست ہوگی اس کے مکمل تمام اعمال درست ہو جائیں. لیکن جس کی نماز درست نہیں ہوگی وہ انسان کبھی بھی کامیاب ہونے والا نہیں.